اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. شادی کے اوپر یہ پیسے سلامیاں نیوندرا دیتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ دینے والے کی نیت یہ ہوتی ہے مجھے اس نے بڑھا کے دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سود بن جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے. بعض لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، بعض جائز قرار دیتے ہیں. آپ ذرا فیصلہ کن بات تو آپ نے پہلے ہی بتلا دی میں نے تو کہ یہ سود ہے. اچھا جی، ہاں، جب آپ پیسے اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ مجھے واپسی، میں 100 دوں تو مجھے واپسی 150 یا 200 ملے جب میں اپنے بچے کی شادی کروں، تو یہ تو نیتاً سود کی بات ہی ہو گئی. اس لیے اگر یہ کیفیت ہے یا یہ پوزیشن ہے تو پھر تو دینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ساتھی ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوا، اس سے ازراہ تعاون، اور یہ امید نہ ہو کہ مجھے پیچھے دے، تو یہ تعاون یا خوشی کے طور پر اس کو اس کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے اگر کوئی تعاون اس طرح کر دیتا ہے تو اس کی ممانت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. ہاں، البتہ اس کو ضروری اور لازمی قرار دینا نیوندرے کے نام پر، جس طرح کہ ہمارے ہندوستان سے یہ ہندوؤں میں رواج تھا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ لکھتے ہیں. جی جی جی، یہ لکھتے ہیں. سندھ میں ابھی بھی لکھتے ہیں، سندھ میں اب بھی لکھتے ہیں، ہمارے بھی یہاں لکھتے ہیں کہ جناب اتنا اگاؤ اور پچھاؤ، یعنی پیچھے اتنا ہے آگے اتنا ہے. یہ طریقہ غلط ہے، یہ خالص صدر سود کی ذمہ نہیں ہے. یہ قرآن میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا تحفہ دیں. تو یہ تحفہ نہیں ہے نا، یہ تو آپ تحفہ بنا لیتے ہیں نا اس کو. نہیں، تحفہ اگر سمجھے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پہلے دن سے ہی امید واپسی کی کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ آدمی کو قرآن پتہ ہے، اس لیے آدمی قرآن پڑھا ہے کہ اس کو جب میں نے تحفہ دیا تو اس نے مجھے زیادہ ہی دینا قرآن پر عمل کرتے ہوئے. دونوں طرح کے طبقے ہیں نا جی، کچھ انویسٹمنٹ کے طور پہ بھی کرتے ہیں، کچھ سود کے نظریے سے بھی کرتے ہیں، کچھ سود نہ اس کو قرار دیں، تحفے کی طرف بھی. اگر اجازت دیں گے تو میں عرض کروں، اسے اس نیت سے دیا جائے کہ اب میں دے رہا ہوں اور یہ بڑھا کے واپس کرے گا. یہ تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، یہ تو شرط والی بات ہو گئی. جب کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط کر لیتا ہے کہ تو نے واپس کرنا ہے تو اتنے اضافے کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ سود ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی قرض دیتا ہے اور جو مقروض ہے جب واپس کرتا ہے تو اپنی طرف سے رضاکارانہ طور پر خوش دلی سے اس کو بڑھا کر دے دیتا ہے
جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے واپس کیا اور فرمایا زیادہ دے دو، بغیر شرط کے اگر آدمی دے دے زیادہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور باقی جیسے حضرت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا دلایا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور شادی کے موقع پر انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے، مسلمان بھائی کو خوش کرنا، ہاں، ادخال السرور علی اخیک المسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی کی خوشی کا باعث بننا اور اس کی ضرورت کے وقت اس کا کام آنا، اس کے کام آنا، اور اس کے لیے ایسے موقع پر کوئی چیز دے دینا، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن اس کو لازم سمجھنا یا پھر اس کا جواب دینا جو ہے اس کے اوپر لازم سمجھنا، اور بعض لوگ جو ہے وہ مطالبہ کرنے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی لکھے ساڑی وہی دے بچے تو دینے نے دے میاں لینا، اگر پورے دے جائیں نا تو کہتے ہیں کہ بس لینا دینا ختم، برابر ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو رسم ہے نا یہ غلط ہے، باقی جو آپ جس روح کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں وہ جائز ہے۔